اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اوکے سو دس ٹائم آئی ایم گوئنگ ٹو ہیو ٹو ایکسپلین ٹو یو. میں آپ کو بتاؤں گا کہ ون ٹائم آئی وینٹ ٹو بینکاک. یہ میرے فرسٹ جو ہے نا انٹرنیشنل ٹریول تھا پاکستان سے. تو بینکاک جا کے پھر میرے ساتھ ایڈونچرس چیزیں ہوئیں اور ویری اسکیری. وہ میں آپ کو اس جو ہے نا کنٹینیوسلی ان ویڈیوز میں بتاؤں گا. ایسا تھا کہ ہمارا اپنا بزنس ہے ان لاہور، اوکے، گارمنٹس کا. تو مائی فادر اینڈ مائی بردر دے obviously ورک ان دیٹ بزنس. تو مائی بردر یوز ٹو گو ٹو تھائی لینڈ، بینکاک، اور وہاں سے وہ مال وغیرہ خرید کے واپس آتے تھے. اور پھر لوکل بھی ہم کراچی سے اور ادھر ادھر دوسرے سٹی سے بھی جو ہے نا وہ چیزیں پرچیز کر کے اور ریٹیل میں سیل کرتے ہیں. ابھی بھی الحمدللہ ایسا چل رہا ہے. تو ون ٹائم مائی بردر ہی وینٹ ٹو بینکاک. تو ادھر سے وہ سامان لے کے آئے اور پھر انہوں نے بتایا جی کہ اس میں اتنا ہمیں پروفٹ ہوا ہے اور یہ بڑا اس میں پروفیٹیبل بزنس ہے اور اس طرح. تو میں obviously I was part of the family، تو میں وہ لسن کر رہا تھا. تو پھر میرے ذہن میں آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ بھی میں بھی تھوڑے سے پیسے اکٹھے کر کے جاؤں اور بینکاک سے جو ہے نا وہ جو مطلب گارمنٹس وغیرہ پرچیز کر کے لا کے یہاں پہ سیل کروں. تو اگر کچھ نہیں تو کم از کم میرے جو ٹکٹ جو میں نے پرچیز کی ہوگی اور خرچہ ورچہ وہ تو نکل آئے گا اگر زیادہ پروفٹ نہ ہو. اور تو اس پلان کے آتے ہی میرے ذہن میں نے اپنے ایک دوست ہے اس کو یہ پلان بتایا. اس کو بتایا کہ جی کہ اس طرح سے ہم بینکاک جائیں گے، وہاں سے جو ہے نا گارمنٹس وغیرہ پرچیز کریں گے اور یہاں پہ لا کے سیل کریں گے تو ہمیں اتنا پروفٹ ہوگا اور ہم ایک بڑے بزنس مین بن جائیں گے. یہ سوچنے کی باتیں تو ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن پریکٹیکلی جب آپ ان چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں تو دیر آر سو مینی ہرڈلس. اتنی پرابلمس ہوتی ہیں کہ اگر آپ ان کو فیس نہ کریں تو پھر آپ کبھی بھی ایک کامیاب بزنس مین نہیں بن سکتے. لیکن ڈٹرمینیشن، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کیونکہ ان میں ڈٹرمینیشن نہیں ہوتی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ فلی ڈٹرمنڈ ہوتے ہیں اور وہ اپنے بزنس کو آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں اور پھر وہ بزنس میں ڈیولپمنٹ ان کی ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہم نے پلاننگ شروع کر دی کہ کیسے جائیں گے. اور پھر میں نے جو ہے نا وہ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ گھر سے اجازت ملنے کا کہ بھئی obviously I was not going to tell my family or my parents that I'm going to go to Thailand، کیونکہ اس کی تو اجازت ملنا امپاسبل تھی، not possible. ہاں یہ تھا کہ یہ پلان بنایا گیا جی کہ ایک فرینڈ جو ہے ان کی سسٹر کراچی رہتی ہیں اور ان کے کوئی شادی وادی کا فنکشن ہو رہا ہے تو اس کے لیے جو ہے نا میں اس طریقے سے اگر اجازت دیں تو پھر میں چلا جاؤں. تو میں نے انیشلی جب میں نے بات کی تو ایک دم سے انکار ہو گیا، نہیں جی نہیں جا سکتے. لیکن پھر میں نے وہ بات کی نا ڈٹرمینیشن، میں نے پھر دوبارہ سے کہا جی کہ وہ مطلب ہی از گوئنگ، ون آف مائی ادر فرینڈ ہی از گوئنگ ٹو گو ٹو کراچی. تو وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں، وہاں پہ ہم شادی اٹینڈ کریں گے، پھر کچھ دن رہ کے وہاں سے واپس آ جائیں گے. تو پھر جب میں نے پرسسٹنس شو کیا اور تو پھر اس کے ساتھ ساتھ میں ایک ٹریول ایجنٹ سے ٹکٹ وغیرہ کے بارے میں بھی پتہ کرتا رہتا تھا. تو اللہ کا شکر ہے کہ اجازت مل گئی. آئی واز ویری ہیپی کہ بھئی چلیں. اب پھر میں نے جو ہے نا ٹکٹ جو ہے نا اس کی مطلب پرائس وغیرہ پتہ کی اور ریٹرن ٹکٹ ہم دونوں اکٹھے ساتھ جاتے تھے، می اینڈ مائی فرینڈ. تو ٹکٹ بھی ہم نے پھر ایک فائنل کر لی اور بینکاک جو ہے نا مطلب جب میں جاتا تھا ٹریول ایجنٹ کے پاس اور رات کو میں گھر آ کے سوتا تھا تو میرے ذہن میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ آئی ایم ٹریولنگ ٹو بینکاک اور وہاں پہ سیر کر رہا ہوں، ادھر انجوائے کر رہا ہوں اس طرح سے. تو بڑا اچھا فیل ہوتا تھا نا. تو پھر میں نے ایئر لائن کی ٹکٹ، ایئر لنکا آئی تھنک سری لنکن ایئر لائن تھی، وہ ٹکٹ ہم نے پرچیز کر لی. اور جب آپ کسی دوسری جگہ کنٹری میں جاتے ہیں اور ایئر لائن جیسے فار ایگزامپل وی آر گوئنگ ٹو گو ٹو بینکاک اور سری لنکن ایئر لائن کی ٹکٹ ہم نے پرچیز کی تو وہ سنگاپور اپنا جو ایئر لنکا جو ہے وہ کولمبو سے ہو کے بینکاک جاتی ہے، پھر واپسی پہ بھی وہ بینکاک سے کولمبو اور کولمبو سے لاہور، اس طرح سے وہ واپس آتی ہے. بہرحال یہ ہماری ٹکٹ جو تھی وہ کراچی سے تھی، کراچی سے کولمبو اور کولمبو سے بینکاک، پھر
بینکاک ٹو کولمبو، کولمبو ٹو کراچی. اب یہ تھا کہ کراچی میں نے اپنے کپڑے وغیرہ تیار کیے، اور دوسرا میرا جو دوست تھا اس نے بھی اپنی چیزیں تیار کیں، اور ہم نے ایک ایک بیگ تیار کیا اور ٹرین پہ بیٹھ کے ہم کراچی پہنچ گئے. اور کراچی سے نیکسٹ ڈے جو تھی وہ فلائٹ تھی ہماری ایئر لنکا ایئر لائن سے، دیٹ واز گوئنگ ٹو گو ٹو بینکاک. تو بینکاک میں یہ تھا کہ ہم ایئر لنکا پلین میں بیٹھے تو امیگریشن ہو گئی، ایوری تھنگ واز کلیئر، نو پرابلم. اور ان دنوں میں یہ تھا کہ ہائی جیکنگ کے کچھ واقعات ہو رہے تھے نا، تو میں جیسے ہی پلین میں بیٹھا تو میرے دل میں یہ ہو رہا تھا کہ یا اللہ یہ پلین ہائی جیک ہی ہو جائے، ہم بھی تھوڑی سی جو ہے نا وہ پرومیننٹ ہو جائیں گے اور لوگوں کو پتہ چلے گا. تو میں دیکھ رہا تھا کہ ادھر ادھر کوئی بندہ اس کو ہائی جیک کرنے والا نہیں ہے، تو لیکن یہ میرے دل کی باتیں تھیں. خیر ایسی تو کوئی بات نہیں تھی الحمدللہ، اور ہوئی بھی نہیں. لیکن یہ جو انہونی بات تھی وہ یہ تھی کہ جیسے ہی پلین نے جو ہے نا وہ مطلب فلائی کیا اور سیدھا ہوا، اور سیٹ بیلٹس وغیرہ کے جو سائنس سے وہ آف ہو گئے کہ اب آپ سیٹ بیلٹس آف کر سکتے ہیں. اور جو ان کی اسٹوورڈس اور ان کی جو ایئر ہوسٹسز وغیرہ تھیں انہوں نے ٹرالی لے کے لوگوں کو سرو کرنا شروع کیا، فوڈ اور ڈرنکس وغیرہ. تو ایک دم سے ایک شور مچ گیا نا، وہ ہم تھوڑا سا پیچھے تھے اور وہ سامنے سے آ رہی تھیں، تو بہت سارے لوگ ایسے اکٹھے ہو گئے. میں سمجھا شاید کوئی لڑائی ہو گئی ہے، کوئی جھگڑا ہو گیا ہے یا کوئی پرابلم ہو گئی ہے، کیونکہ ہر بندہ ایک دوسرے کے اوپر ایسے ہو رہا تھا. تو میں گھبرا بھی گیا، میرا فرینڈ جو تھا وہ بھی گھبرا گیا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے. تو ادھر سے ایئر لائن کا جو ایک آدمی آیا اس نے پھر شاؤٹ کیا کہ گو اینڈ سٹ آن یور سیٹس، وی ول سرو یو آن یور سیٹس، ڈونٹ کم ٹو اس. اوکے، اس طرح سے انہوں نے شاؤٹ کر کے بتایا. تو بعد میں پتہ چلا جی کہ ہمارے جو پاکستانی بھائی تھے وہ ادھر بیئر وغیرہ جو ہے نا وہ سرو کر رہی تھیں، تو اس کو لینے کے لیے وہ بھاگے دوڑے جا رہے تھے اندھا دھند. اگر آپ نے کچھ لینا ہی ہے اگر آپ نے کچھ لینا ہی ہے تو وہ آپ اپنی سیٹوں پہ بیٹھے رہیں، تو آپ کو وہیں پہ وہ چیز مل جائے گی. آپ کیوں اپنے آپ کو بدنام کرتے ہو؟ تو انہوں نے بڑی اسٹرکٹلی اور بہت زیادہ انہوں نے جو ہے نا وہ اس طریقے سے کہا کہ بھی آپ جو ہے نا اپنی سیٹوں پہ بیٹھیں، ہر چیز آپ کو وہیں پہ مل جائے گی، ٹرالی کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ ٹرالی جب آہستہ آہستہ وہ ایئر ہوسٹس جو تھی وہ سرو کر رہی تھی، اور سارے لوگ اپنی اپنی چوائس کی چیزیں لے رہے تھے. اس میں ظاہر ہے وہ الکوہلک ڈرنک بھی تھی، موسٹلی وہی لے رہے تھے، شاید میرے خیال میں ان کو نہیں ملتی ہوگی. اینی ویز، سو وہ ایئر ہوسٹس جب ہمارے پاس آئی نا تو اس نے ہم سے پوچھا کہ بھئی وچ ڈرنک وڈ یو لائک. اس کا مطلب تھا کہ کوئی ہارڈ ڈرنک یعنی الکوہل. تو میں نے کہا جی کہ اورنج جوس اور مینگو جوس، اس طرح سے ہم نے کہا. تو وہ ہماری طرف ایسے دیکھنے لگی، آر یو شیور؟ کہتی کہ تم واقعی شیور ہو کہ جوس پینا ہے، مطلب اورنج اینڈ مینگو جوس، یعنی کہ ہارڈ. اس نے ہارڈ ڈرنک کا تو نہیں کہا، اس نے بس یہی کہا کہ آر یو شیور یو وانٹ ٹو ڈرنک جوس. میں نے کہا 100% شیور ان شاء اللہ، وی آر ناٹ ڈرنکرز لائک ہارڈ ڈرنکرز. تو وہ بڑی حیران ہوئی. اینی ویز شی سروڈ اس، اس نے ہمیں سرو کیا اور پھر وہ تھوڑا سا ظاہر آگے چلی گئی. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ دیکھیں کہ ہمارا جو نیشنل لیول جو ہے وہ کتنا لو ہے، بالکل لو. یعنی کہ ہمیں پتہ نہیں فیملیز میں بھی ایٹیکیٹس وغیرہ نہیں سکھائے جاتے، اور لوگ جو ہیں وہ جیسے بھی باہر نکلتے ہیں وہ اپنی جو ٹرو ان کی جو انر چیزیں ہوتی ہیں وہ شو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ وہ خود اپنے آپ کو بدنام کرواتے ہیں، اور بلکہ ایک ملک کے لیے بھی بدنامی کا باعث بنتے ہیں کہ دیز آر دی پاکستانیز. تو نام تو پاکستان کا آئے گا نا. اب ان میں اکا دکا بندہ، جیسے ہم نے کوئی ڈرنک وغیرہ ہارڈ ڈرنک نہیں لی تو اس کو تو اتنا زیادہ وہ نہیں ہائی لائٹ کیا جاتا. لیکن میجورٹی جو کر رہی تھی، ہر بندہ کوشش کر رہا تھا کہ جی کہ بیئر لے لیں اور الکوہلک ڈرنک لے لیں، تو اسی کو ہائی لیا جاتا کہ بھی یہ لوگ جو ہے نا اس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں. اور جب ہم نے اسے ایئر ہوسٹس سے کہا جی کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ صرف جوس لینا چاہتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا مسکرائی بھی، اور پھر بہرحال اس نے
اپریشیبل آئز سے ہمیں دیکھا کہ بھئی یہ لوگ وہ ان جیسے نہیں ہیں جیسے دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں. اوکے, تو مسلمان ہیں ہم ماشاءاللہ, اور حرکتیں ایسی کرتے ہیں کہ جیسے نان مسلم. اسی وجہ سے ایک دفعہ آسٹریلیا میں ایک لڑکی کہتی جی کہ پاکستانیز آر باربیرک مطلب کہ جو کیا باربیرک کا اردو کیا ہوگا کہ مطلب جنگلی لوگ ہیں. پاکستانی جو ہے نا وہ جنگلی لوگ ہیں. اب یہ میں اس کی بات سے ایگری تو نہیں کروں گا, لیکن ہمارا ایٹیچیوڈ اور ہمارا بیہیویئر ایسا شو ہوتا ہے کہ ہم جنگلی جو ہے نا وہ بیہیویئر شو کروا کے اپنے آپ کو جنگلی کھلوا دیتے ہیں. دوسروں کو باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے. اگر ہم ایٹیکیٹ شو کریں اور کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے کہ ہمارے اوپر اور ہمارے کنٹری کے اوپر کوئی بیڈ نیم آئے, تو نو بڈی از گوئنگ ٹو کال اس بیڈ ایٹ آل. لیکن وہاں پہ تو وہ ایسے لگا تھا جیسے کوئی مچھلی منڈی نہیں چل رہی, مچھلی منڈی کی طرح پلین میں وہ ہو گیا تھا سچویشن. So this was the incident I wanted to share with you. Thank you very much for listening to me, and I will talk to you in my next video. All the very best to you. Have a nice day. السلام علیکم. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ تعالی. You stay with me and لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور اس بیل آئیکن کو پریس کریں, اور شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, جتنی بھی میری ویڈیوز ہیں آپ شیئر کریں تاکہ آئندہ سے کوئی بھی جو ہے وہ کسی قسم کی پرابلم میں نہ پڑ سکے. لوگ اس طریقے سے جو ایکسپیرینسز ہیں ہم ایک دوسرے کو بتاتے ہیں, دوسرے لوگ سنتے ہیں. آپ نے تو سن لیا, آپ کیئرفل ہو گئے. آپ کوشش کریں کہ آپ کے فرینڈز, ریلیٹیوز, جاننے والے اور بھی لوگ جو ہیں وہ بھی اس طرح کے انسیڈنٹس کو سنیں اور کیئرفل رہیں تاکہ ان کو کسی قسم کا پرابلم نہ ہو. اوکے, تھینک یو ویری مچ. آل دا ویری بیسٹ ٹو یو, اینڈ آئی ول ٹاک ٹو یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو. السلام علیکم.